بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا ناول پرنس ونچل، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ اگر آپ میرے چینل کہانی گھر پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عمران صوفے پر اکڑوں بیٹھا میز پر پڑے ہوئے دعوت نامے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ دعوت نامہ بذریعہ ڈاک آج ہی موصول ہوا تھا اور عمران نے جس وقت سے دعوت نامہ پڑھا تھا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ہی اس کا خون کھول رہا تھا اور غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اس وقت تک کم از کم 1 کریٹ کوک پی چکا تھا، مگر خون کا درجہ حرارت معمول پر آ ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک عمران نے میز پر پوری قوت سے مکہ مارا اور چیخ کر کہا، سلیمان! اس کے لہجے میں زخمی چیتے کی سی کاٹ تھی۔ دوسرے لمحے سلیمان دروازے سے اندر داخل ہوا۔ 1 کوک لاؤ، عمران نے سلیمان کو دیکھ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے اور میں باورچی ہوں، بیرا نہیں۔ غضب خدا کا، ریفریجریٹر میں موجود 1 ماہ کا کوٹا آپ پی چکے ہیں اور ابھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اگر حکم کریں تو ٹھنڈے پانی کی بالٹی لا کر آپ پر انڈیل دوں؟ سلیمان نے جھنجھلا کر کہا۔ بحث مت کرو سلیمان، اگر خون کا درجہ حرارت بڑھ گیا تو تمہیں پورے شہر کی بوتلیں مجھے پلانی پڑ جائیں گی۔ عمران نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا کریں صاحب، آپ یہ دعوت نامہ اٹھا کر ریفریجریٹر میں بیٹھ جائیں، آپ کا درجہ حرارت معمول سے بھی نیچے چلا جائے گا، سلیمان نے بیزاری سے بھرپور لہجے میں کہا، اور واپس چلا گیا۔ اب مجبوری ہے عمران صاحب، ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا، اور پھر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر دعوت نامے پر ڈالی اور دوسرے لمحے وہ مسکرا دیا۔ ظاہر ہے درجہ حرارت معمول پر آ گیا تھا اور سلیمان کا جواب دینے پر مجبوراً ایسا ہونا ہی تھا۔ دعوت نامہ اہم کان کلب سے موصول ہوا تھا اور عمران کو غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ اہم کان کلب کی سالانہ میٹنگ اس بار ایک غیر ملکی پرنس ونچل کر رہا تھا اور دعوت نامہ میں پرنس ونچل کو احمق اعظم کا خطاب دیا گیا تھا۔ عمران بھی اس کلب کا ممبر تھا۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس کلب کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دے سکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی موجودگی میں ایک غیر ملکی احمق اعظم کا عظیم الشان خطاب حاصل کر لے۔ یہ عمران کی توہین تھی اور اس توہین کی وجہ سے اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ آخر اس نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اہم کان کلب کی اس سالانہ میٹنگ میں ضرور شریک ہوگا اور ثابت کر دے گا کہ پرنس ونچل کے بجائے اس عظیم الشان خطاب کا حقدار وہ ہے۔ اہم کان کلب کی سالانہ میٹنگ آج شام کو کلب کے مرکزی دفتر میں تھی اور دیگر پروگرام کا اعلان میٹنگ کے دوران ہی کیا جانا تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے عمران ڈریسنگ روم میں گھس گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد جب وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوا تو وہ اپنے روایتی ٹیکنی کلر لباس میں ملبوس تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ نے اس کے چہرے پر جلوہ گر حماقت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس پر زرد رنگ کی قمیض، نیلے رنگ کی پینٹ اور گہرے سرخ رنگ کے کوٹ، گلے میں جھولتی ہوئی سبز رنگ کی نیک ٹائی کچھ اور ہی بہار دکھلا رہی تھی۔ اس نے میز پر پڑا ہوا دعوت نامہ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر سلیمان کو آواز دی، سلیمان! ارے سلیمان! عمران کے لہجے میں اتنی شدید قسم کی بوکھلاہٹ تھی کہ پہلی ہی آواز میں سلیمان یوں دوڑتا آیا کہ نہ جانے عمران پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مگر جب اس نے عمران کو اسی حلیے میں دیکھا تو اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ صاحب، آپ نے قمیض الٹی پہن رکھی ہے، سلیمان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ شٹ اپ! تمہاری آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی سیدھی ہو گئی ہیں، اب مجھے ان کو الٹا کرنا پڑے گا۔ تم دروازہ بند کر لو اور ساتھ ہی اپنا بے ڈھنگا منہ بھی، عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ سیدھا گیراج کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد اس کی سرخ رنگ کی سپورٹس کار تیزی سے اہم کان کلب کے مرکزی دفتر کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد مرکزی دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ دفتر پر رونق تجارتی چوک کے درمیان میں ایک عظیم الشان عمارت میں تھا۔ عمران نے پارکنگ شیڈ میں اپنی کار پارک کی اور پھر کار لاک کر کے وہ سیدھا عمارت کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے اوپر مختلف رنگوں سے مزین
ٹیوبوں سے ایک نیون سائن چمک رہا تھا جس پر مرکزی دفتر احمقان کلب لکھا ہوا تھا۔ یہ نیون سائن الٹا فٹ کیا گیا تھا۔ عمران حماقت کے اس دلچسپ مظاہرے پر دل ہی دل میں مسکرا دیا۔ بازار سے گزرنے والے افراد جیسے ہی اسے دیکھتے بے اختیار ان کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ آتی۔ عمران جہاں سے بھی گزرتا اس کا حلیہ لوگوں کو کہے لگانے پر مجبور کر دیتا، مگر عمران بڑی ہی بے نیازی سے لوگوں کی بھیڑ سے گزرتا ہوا صدر دروازے پر پہنچ گیا۔ صدر دروازے پر ایک باوردی دربان موجود تھا جس کی بڑی بڑی مونچھوں سے ایک مونچھ تو بالکل سیدھی تھی اور دوسری چوہے کی دم کی طرح نیچے لٹکی ہوئی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے گھڑی پر 9:30 بج رہے ہوں۔ عمران نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور دوسرے لمحے اس نے چونک کر اپنی کلائی میں بندھی ہوئی گھڑی کو دیکھا۔ تمہاری گھڑی خراب ہو رہی ہے، ٹائم ٹھیک کرو، عمران نے دربان سے مخاطب ہو کر بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جی، میں سمجھا نہیں، دربان نے بو کھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ ارے عقل مند اعظم، تمہاری مونچھیں 9:30 بجا رہی ہیں جبکہ ابھی 5 بجے ہیں، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ گالی مت دیں جناب اور اپنا دعوت نامہ دکھلائیں۔ دربان شاید عقل مند اعظم کے لفظ پر چکرا گیا تھا۔ ظاہر ہے وہ احمقان کلب کا دربان تھا، عقل مندی تو اس کے لیے گالی کا درجہ رکھتی تھی۔ دعوت نامہ؟ تو کیا اندر دعوت ہو رہی ہے؟ کون سی دعوت ہے؟ دعوت طعام یا دعوت وصل؟ عمران نے سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ کلب کی سالانہ میٹنگ ہے جناب، دربان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ مگر تم تو کسی دعوت کا ذکر کر رہے تھے، عمران نے سیدھا ہو کر کہا۔ دعوت نہیں بلکہ دعوت نامہ، وہ کارڈ جس کے ذریعے آپ کو بلایا گیا ہے، دربان نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، وہ کارڈ جو پوسٹ آفس سے 40 پیسے میں ملتا ہے، کیوں کسی محبوبہ کو لکھنا ہے؟ میری ایک بات یاد رکھو، محبوبہ کو کبھی کارڈ مت لکھا کرو بلکہ لفافہ لکھا کرو، ورنہ تم سے پہلے پوسٹ مین تمہاری محبوبہ کو لے اڑے گا۔ عمران نے جواب دیا اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر 20 پیسے کے سکے دربان کے ہاتھ پر رکھے اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دربان ایک لمحہ حیرت سے ہاتھ پر موجود 10 پیسے کے 2 سکوں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے مسکراتے ہوئے انہیں جیب میں ڈال لیا۔ ظاہر ہے کسی احمق سے اتنا وصول ہو جانا بھی غنیمت تھا۔ عمران جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ پورا ہال بھانت بھانت کے مردوں اور عورتوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہر شخص عجیب و غریب لباس میں ملبوس تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے فینسی شو ہو رہا ہو۔ عمران بھی خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس کے سامنے ایک نوجوان لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ لڑکی بے حد سنجیدہ تھی، اس کی آنکھوں سے ظاہر ہوتا تھا جیسے وہ کسی غلط جگہ آ پھنسی ہو۔ ہیلو ہنی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، تمہیں یہ جرت کیسے ہوئی کہ میرے ساتھ اس بے تکلفی سے پیش آؤ؟ لڑکی نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے تم تو مرچیں چبائے بیٹھی ہو، چلو ہنی نہیں بلکہ سویٹ ہنی سہی، عمران نے صلح کن لہجے میں کہا۔ میرا نام شیلا ہے اور میں پرنس ونچل کی سیکرٹری ہوں۔ لڑکی نے جب دیکھا کہ عمران یوں آسانی سے نہیں مانتا تو اس نے عمران پر رعب جمانے کے لیے کہا۔ پرنس ونچل؟ اچھا، وہ عقل مند اعظم، لعنت بھیجو اس پر اور تم مجھ سے بات کرو، میرا نام پرنس آف ڈھمپ ہے۔ پرنس ونچل ہمارے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ عمران نے اتنی بے نیازی سے کہا جیسے پرنس ونچل کی شخصیت کو پرکا کی حیثیت دینے پر بھی تیار نہ ہو۔ تو تم بھی پرنس ہو؟ کون سی ریاست بتلائی ہے تم نے؟ شیلا نے اب اس میں دلچسپی لیتے ہوئے کہا۔ ریاست کو گولی مارو، یہ بتلاؤ کہ تم نے شادی کا کیا پروگرام بنایا ہے؟ عمران نے سوال کیا۔ شادی؟ کیوں؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شیلا نے چونک کر پوچھا۔ اس لیے کہ جب سے میں آیا ہوں تم نے میرے لیے کوئی چیز نہیں منگوائی، میں نے سمجھا کہ شادی کا پروگرام بنائے بیٹھی ہو، اس لیے بچت کر رہی ہو، عمران نے احمقانہ لہجے میں جواب دیا، اور شیلا بے اختیار ہنس پڑی۔ اب وہ عمران کی شخصیت میں پوری طرح دلچسپی لے رہی تھی۔ اس کے ذہن پر چھائی ہوئی بیزاری کی گرد عمران کی باتوں سے اڑ چکی تھی۔ تم کیا پیو گے؟ شیلا نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ شربت وصل بمائے معجون ہجر، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور شیلا ایک بار پھر کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ تم بے حد عجیب آدمی ہو، پرنس ونچل سے بھی زیادہ، شیلا نے جواب دیا، اور اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا اچانک کلب کے سیکرٹری کی آواز گونجی۔ اہم کو میری بات سنو، کلب کی سالانہ میٹنگ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اس میٹنگ کی صدارت پوری دنیا کی مشہور شخصیت اہم کے اعظم جناب پرنس ونچل فرما رہے ہیں۔ میں پرنس ونچل سے
درخواست کرتا ہوں کہ وہ میز صدارت پر تشریف رکھیں، سیکرٹری نے کہا، اور دوسرے لمحے عمران نے دیکھا کہ ایک پتلا دبلا نوجوان جس نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر چگی داڑھی لہرا رہی تھی، بڑے فخریہ انداز میں اٹھا اور پھر سٹیج پر رکھی ہوئی ایک بڑی سی میز پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی تمام ہال تالیوں سے گونج اٹھا، مگر ابھی تالیوں کی گونج ختم نہیں ہوئی تھی کہ عمران کی آواز ہال میں ابھری۔ میں احتجاج کرتا ہوں کہ اہم کے اعظم میں ہوں، اس میٹنگ کی صدارت مجھے سونپی جائے۔ اہم کے اعظم پرنس آف ڈھم کو پرنس ونچل تو میرے سامنے گھسیارا لگتا ہے، عمران نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، اور دوسرے لمحے ہال میں موجود ہر فرد چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پرنس ونچل بھی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، دعوت ناموں پر چونکہ پرنس ونچل کا نام چھپ چکا ہے اس لیے مجبوری ہے، صدارت پرنس ونچل ہی کریں گے، سیکرٹری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ اوہ، یہ بات ہے، تب واقعی مجبوری ہے، مگر ایک شرط ہے کہ پرنس ونچل کو اہم کے اعظم نہیں کہہ سکتے، اس کے لیے باقاعدہ الیکشن ہونا چاہیے، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ سیکرٹری جواب دیتا، پرنس ونچل نے جواب دیا، اس کی آواز بھی اس کے جسم کے مطابق باریک سی تھی۔ ویری گڈ، ویری گڈ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میٹنگ کی کارروائی شروع ہو گئی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ پرنس ونچل کی آمد کی خوشی میں آج رات لگژری بیچ پر پکنک منائی جائے، جس میں تمام اہمکوں کو حماقتیں کرنے کی کھلی چھٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخواست ہو گئی۔ عمران ابھی کرسی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ پرنس ونچل میز سے اتر کر سیدھا اس کے قریب آ گیا۔ شیلا اسے آتے دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرنس آف ڈھم، مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے، پرنس ونچل نے عمران کا ہاتھ زبردستی پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر جھک کر عمران کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری سیکرٹری بڑی بد مزاج ہے، اور خاص طور پر بستر میں تو یہ کھٹکنی بلی بن جاتی ہے۔ اوہ، یہ بات ہے، مگر یہ تو کہہ رہی تھی کہ پرنس ونچل بستر میں ریفریجریٹر بن جاتا ہے، جتنی چاہے آئس کریم بنا لو، عمران نے شیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں سیکرٹری، تم نے یہ راز کی بات پرنس آف ڈھم کو کیوں بتلا دی؟ ڈسمس، ایک دم ڈسمس، پرنس ونچل نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیا، اور عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران نے دیکھا کہ شیلا برا سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ آؤ پرنس، مجھے تم سے ایک خاص بات کرنی ہے، ونچل نے کہا، اور پھر اسے لیے ہوئے عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ شاید اسے کلب کی طرف سے رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ بیٹھو، پرنس ونچل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران کرسی پر چڑھ کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ پرنس ونچل اسے کھڑا چند لمحے دیکھتا رہا، پھر اس نے جمپ لگایا اور بستر پر سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو دوست، بات یہ ہے کہ اگر اہم کے اعظم کے لیے الیکشن ہو تو تم ووٹ مجھے دینا، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی سیکرٹری شیلا دوں گا، وہ بڑی احمق لڑکی ہے، تمہیں خوش رکھے گی۔ پرنس ونچل نے مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نہیں، اگر تم اپنا ووٹ مجھے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں اپنا باورچی سلیمان دوں گا، ایسے اہمکانہ کھانے پکاتا ہے کہ تمہیں الٹا کھڑے ہونے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، اور تمہاری کھوپڑی خود بخود تمہارے گھٹنوں میں پہنچ جائے گی۔ عمران نے معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، ووٹ لے لینا اور باورچی دے دینا۔ یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، میں اپنا ووٹ تمہیں دوں گا اور تمہاری کھٹکنی بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، عمران نے بھی ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ اچھا، بائے بائے، پھر رات کو سمندر پر ملاقات ہوگی، پرنس ونچل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر عمران اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ عمران کلب سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے سڑکوں پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک نامعلوم سی خلش تھی، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پرنس ونچل کے نام سے وہ آشنا ہو، مگر اس کی صحیح ماہیت اسے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بار بار کوئی بات اس کے ذہن میں آتے آتے رہ جاتی تھی۔ اسی ذہنی کشمکش میں مبتلا کار چلاتا ہوا وہ دانش منزل کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ کار سے اتر کر اس نے گیٹ پر لگا ہوا مخصوص بٹن دبایا، اور چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا اور وہ کار اندر لیتا چلا گیا۔ آپریشن روم میں بلیک زیرو نے اس کا تعجب سے بھرپور انداز میں استقبال کرتے ہوئے کہا، بڑی مدت کے بعد آپ کو اس حلیے میں دیکھ رہا ہوں،
عمران صاحب، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تک میں میک اپ میں رہا ہوں طاہر، آج تم میرا اصل روپ دیکھ رہے ہو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا اور پھر تیزی سے چلتا ہوا لائبریری میں داخل ہو گیا۔ یہاں لوہے کی بڑی بڑی الماریوں میں پوری دنیا کے مجرم اور جاسوسوں کے ریکارڈ کی فائلیں موجود تھیں۔ عمران کافی دیر تک کیٹلاگ دیکھتا رہا اور پھر اس کی آنکھیں ایک نام دیکھ کر بے ساختہ چمک اٹھیں۔ اس نے کیٹلاگ بند کی اور کونے میں موجود ایک الماری کی طرف بڑھ گیا۔ جلد ہی اس کے ہاتھ میں ایک سرخ فائل موجود تھی۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کہانی گھر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اس نے فائل کھول کر ایک نظر اس پر ڈالی اور پھر فائل بند کر کے دوبارہ آپریشن روم میں آ گیا۔ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے عمران صاحب؟ بلیک زیرو نے اسے فائل پکڑے دیکھ کر پوچھا۔ ابھی شروع تو نہیں ہوا مگر میں سوچ رہا ہوں کہ زبردستی شروع کرا دوں۔ اب فارغ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن کو زنگ لگتا جا رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر صوفے پر بیٹھ کر اس نے فائل کھول کر پڑھنی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ بغور فائل کا مطالعہ کرتا رہا، پھر اس نے بلیک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے پڑھو طاہر، اور مجھے بتلاؤ کہ اگر یہ مجرم ہمارے ملک میں آ جائے تو کیا کیس شروع ہونا چاہیے یا نہیں۔ بلیک زیرو نے فائل لے کر پڑھنا شروع کر دی اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر بند کر دی۔ یہ تو بے حد خطرناک مجرم ہے عمران صاحب۔ اگر واقعی یہ ہمارے ملک میں موجود ہے تو یقیناً کسی خطرناک کیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلیک زیرو نے فائل بند کر کے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، پرنس ونچل سفید لومڑی کے نام سے یورپ کی زیر زمین دنیا میں مشہور ہے۔ یہ بے حد چالاک، عیار اور معصوم صورت مجرم ہے۔ اس کا جرم کرنے کا طریقہ کار اتنا انوکھا ہوتا ہے کہ مشن کی کامیابی تک اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیل بتلاتے ہوئے کہا، مگر آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آ چکا ہے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ میں ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں اس کا نام پرنس ونچل ہے اور یہ اہم خانہ کلب کی صدارت کرنے کے لیے آیا ہے، عمران نے جواب دیا اور پھر تمام تفصیل بلیک زیرو کو بتلا دی۔ مگر ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد محض تفریح ہو، کیونکہ اہم خانہ کلب کی صدارت کرنا تو کوئی جرم نہیں۔ بلیک زیرو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ کوئی جرم نہیں ہے مگر میری ناک کسی جرم کی خوشبو سونگھ رہی ہے۔ پرنس آف ڈھمپ کا نام سن کر اس نے جس طرح میری ذات میں دلچسپی لی ہے اس سے میں مشکوک ہو گیا تھا، اور پھر ونچل کا نام میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں چوکنا رہنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ یہ سفید لومڑی ہمارے ملک سے کوئی خرگوش مار کر لے جائے اور ہم واقعی اہم خانہ کلب کے ممبر بنے رہ جائیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، بہرحال ہمیں چوکنا رہنا چاہیے۔ بلیک زیرو نے عمران کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، چوکنا ہی نہیں، 5 کنا بلکہ 6 کنا رہنا چاہیے۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور بلیک زیرو ظاہر ہے سوائے مسکرانے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ اچھا، میں چلتا ہوں، تم ایسا کرو، جولیا سے کہہ کر تمام ممبران کی لگژری بیچ پر ڈیوٹی لگا دو۔ ان کا کام صرف نگرانی کرنا ہوگا اور اگر ضرورت پڑی تو میں ان سے رابطہ قائم کر لوں گا، عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر بلیک زیرو کو اسبات میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ عمران کی کار جیسے ہی پارکنگ شیڈ سے نکلی تھی، ایک نیلے رنگ کی فیٹ بھی سٹارٹ ہو کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ فیٹ میں ڈرائیونگ سیٹ پر پرنس ونچل کی سیکرٹری شیلا تھی اور وہ بڑی ہوشیاری سے عمران کا تعاقب کر رہی تھی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جب عمران کی کار دانش منزل کے گیٹ پر رکی تو اس سے تھوڑی دور شیلا کی فیٹ بھی ایک درخت کے نیچے موجود تھی۔ عمران کی کار کے گیٹ کے اندر جانے کے بعد شیلا نے کار آگے بڑھائی اور پھر وہ دانش منزل کی گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی دور جا کر آگے اس نے ایک سنسان جگہ پر اپنی کار روکی اور پھر کار کے ڈیش بورڈ میں ایک سرخ رنگ کا بٹن دبا دیا۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ہلکی سی آواز ابھری، یس، وائٹ فاکس اسپیکنگ، اوور، شیلا اسپیکنگ، دس اینڈ اوور۔ شیلا نے قدرے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، رپورٹ پلیز، اوور۔ دوسری طرف سے اس بار قدرے کرخت آواز سنائی دی۔ پرنس آف ڈھمپ سرخ رنگ کی سپورٹس کار نمبر GA1051 میں کلب سے نکل کر یو کلپس روڈ کی ایک بہت بڑی قلعہ نما عمارت میں داخل ہوا ہے۔ عمارت پر نہ ہی کوئی نمبر ہے اور نہ ہی کوئی نیم پلیٹ ہے۔
اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اوور، شیلا نے تفصیل بتلاتے ہوئے کہا۔ اسے تعقب کا شک تو نہیں پڑا؟ اوور، دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ نہیں جناب، قطعی نہیں۔ اوور، شیلا نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، تم وہیں ٹھہرو، میں نمبر 11 اور نمبر 6 کو بھیج رہا ہوں، یہ دونوں وہیں ٹھہریں گے، اور جب پرنس آف ڈھمپ عمارت سے باہر نکلے تو تم نے اس کا تعقب کرنا ہے، اور یہ دونوں عمارت کی تلاشی لیں گے۔ اوور، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ اوکے سر۔ اوور، شیلا نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا، اور شیلا نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے کار میں بیٹھی دانش منزل کے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک کار اس کے قریب آ کر رکی، اور پھر اس میں سے 2 نوجوان نکل کر شیلا کی طرف بڑھے۔ کیا ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ وائٹ فاکس، ان میں سے ایک نے بات کرتے ہوئے آخر میں دبے لہجے میں وائٹ فاکس کہہ دیا۔ نمبر بتلاؤ، شیلا نے قدرے کرخت لہجے میں کہا۔ نمبر 11، نمبر 6، دونوں نے اپنے اپنے نمبر بتلائے۔ اوکے، وہ سامنے جو قلعہ نما عمارت ہے، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے۔ اپنی کار یہاں سے ہٹا کر لے جاؤ، جب میری کار چل پڑے تب تم نے عمارت کے اندر داخل ہونا ہے، باقی ہدایات تو تمہیں مل ہی چکی ہوں گی، شیلا نے دانش منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ بے فکر رہیں، ہم ایسے کاموں کے ماہر ہیں، ان دونوں نے جواب دیا، اور پھر مڑ کر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گئے، اور پھر ان کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ شیلا ایک بار پھر دانش منزل کے گیٹ پر نظریں جما کر بیٹھ گئی، اور تقریباً 5 منٹ بعد اسے عمارت کا دیو ہیکل گیٹ کھلتا نظر آیا۔ اس لمحے شیلا نے کار سٹارٹ کر دی۔ کار آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس نے بیک مرر کو اس انداز میں سیٹ کیا ہوا تھا کہ اس عمارت کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی کار آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی۔ پھر اسے گیٹ سے سرخ رنگ کی سپورٹس کار نکلتی نظر آ گئی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ دائیں سمت ہو گیا، ادھر ہی شیلا کی کار بھی موجود تھی۔ چنانچہ جب سپورٹس کار شیلا کی کار کے قریب سے گزری تو شیلا نے جان بوجھ کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ سپورٹس کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی فاصلہ دے کر شیلا نے اس کا تعقب شروع کر دیا۔ سپورٹس کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد سپر مارکیٹ کے ایک کیفے کے سامنے جا کر رک گئی، اور پھر عمران کار سے نکل کر کیفے میں داخل ہو گیا۔ شیلا اس سے تھوڑی دور کار روکے اس کے باہر نکلنے کی منتظر رہی، مگر جب کافی دیر تک عمران واپس نہیں آیا تو اس نے کار لاک کی، اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کیفے کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی اسے دور ایک میز کے پیچھے عمران بیٹھا نظر آ گیا۔ عمران اپنے سامنے کافی کی پیالی رکھے جیسے جام جمشید میں آنے والے حالات کا معائنہ کر رہا ہو۔ شیلا کے لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس جا بیٹھتی، چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کی میز کے قریب پہنچ گئی، مگر عمران کا استغراق نہیں ٹوٹا۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں پرنس؟ شیلا نے بڑے میٹھے لہجے میں عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی آواز سنتے ہی عمران یوں بری طرح چونکا کہ کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ بیٹھو بیٹھو، مگر یہ خیال رہے کہ رومانس کا ٹاپک مت چھیڑنا، میں اس سے الرجک ہوں، اور مجھے ابا جان نے بھی سختی سے بند کیا ہوا ہے۔ اگر اس قسم کی بات کسی لڑکی سے کی تو ریاست سے آگ کر دوں گا۔ عمران نے شیلا کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بڑے معصوم لہجے میں کہا، مگر اس کی نظروں سے اجنبیت نمایاں تھی، جیسے وہ شیلا کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ شکریہ پرنس، شیلا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور عمران ایک بار پھر کافی کی پیالی کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، شیلا نے مسکراتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کافی ٹھنڈی؟ باپ رے، مجھے اتنی ٹھنڈی تو نہیں چاہیے، بس معمولی سی ٹھنڈی کافی ہے، عمران نے جواب دیا، اور شیلا اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کا میرا تعارف تو نہیں ہے، پھر آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ قبلہ ابا جان کہتے ہیں کہ بغیر تعارف کے نہیں ہنسنا چاہیے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں شیلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو کیا آپ واقعی مجھے نہیں پہچانتے؟ احمقان کلب میں آپ کا ہمارا تعارف تو ہو چکا ہے، شیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمقان کلب؟ یہ کہاں ہے؟ کیا کوئی نیا چڑیا گھر قائم ہوا ہے؟ عمران نے کن پٹی پر انگلی رکھ کر غور کرنے والے انداز میں کہا۔ ارے، میرا نام شیلا ہے، اور میں پرنس ونچل کی سیکرٹری ہوں، شیلا نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھتی رہی تھی کہ عمران ایکٹنگ کر رہا ہے، مگر عمران کے چہرے اور آنکھوں میں اجنبیت کے آثار اتنے واضح تھے کہ اسے بھی سنجیدگی اختیار کرنی پڑی۔ کیلا؟ بہت خوب، یعنی اب لڑکیوں نے بھی پھلوں کے نام اپنانے شروع کر دیے ہیں، بہت خوب مس کیلا،
عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ کیلا نہیں، شیلا، شیلا۔ شیلا نے اس بار جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا، میں نے سن لیا ہے، ویٹر ادھر آؤ اور 1 درجن کیلے لے آؤ مس کیلا۔ اوہ سوری، مس شیلا کے لیے۔ عمران نے شیلا کو جواب دیتے وقت ویٹر کو آرڈر دینا شروع کر دیا اور ویٹر صرف مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ ہاں تو مس شیلا، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ذرا پھر سے بتلائیے، عمران نے آگے بڑھ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ نان سینس، کیا تم واقعی احمق ہو؟ شیلا نہیں، میرا نام شیلا ہے اور میں پرنس ونچل کی سیکرٹری ہوں۔ شیلا نے اس بار واقعی شدید جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ نان سینس، احمق، شیلا، تو تمہارے 3 نام ہیں، مگر مجھے تو نان سینس پسند ہے۔ کیوں، کیسا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں جواب دیا اور شیلا کا دل چاہا کہ یا تو خودکشی کر لے یا مقابل میں بیٹھے پرنس کا سر توڑ دے، مگر سوائے خون کے گھونٹ پینے کے وہ اور کیا کر سکتی تھی؟ چنانچہ اس بار اس نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ دانت بھینچ کر بیٹھی رہی۔ عمران چند لمحے تو بڑی بے نیازی سے بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا، جیسے اسے شیلا کی وہاں موجودگی کا علم ہی نہ ہو۔ اچانک وہ بری طرح چونک پڑا اور پھر اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی، اور اس بار جب اس نے شیلا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر شناسائی کے آثار ابھر آئے۔ ارے مس شیلا، آپ یہاں کب آئیں؟ بہت خوب، کسے معلوم تھا کہ آپ کی میری ملاقات اتنی جلدی ہو جائے گی؟ عمران نے زندگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اب معلوم ہوا ہو کہ شیلا وہاں موجود ہے۔ شیلا اس اچانک کایا پلٹ پر پہلے تو چند لمحے بھونچکی بیٹھی رہی، پھر اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، شکر ہے آپ کو خیال تو آیا، ورنہ پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ مجھے پہچان ہی نہیں رہے تھے۔ اوہ شیلا ڈیئر، ویری سوری، دراصل 7 بجے سے 8 بجے کے دوران میری یادداشت غائب ہو جاتی ہے۔ یہ مجھے بڑی پرانی بیماری ہے۔ اگر اس دوران مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ عمران نے اس کا ہاتھ بڑے پیار بھرے انداز میں اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ بڑی انوکھی بیماری ہے۔ بہرحال یہ بتلائیں کہ آج آپ پکنک پر آ رہے ہیں نا؟ شیلا نے بھی بڑے میٹھے لہجے میں کہا اور ساتھ ہی عمران کا ہاتھ بھی دھیرے سے دبا دیا۔ ارادہ تو نہیں تھا، بہرحال اگر تم کہو تو ضرور آؤں گا۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، تمہارے پرنس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ احمق اعظم کے الیکشن میں اگر میں اسے ووٹ دوں تو وہ تمہیں مجھے بخش دے گا۔ کیوں، کیا خیال ہے، دے دوں ووٹ؟ عمران نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ جیسے آپ کی مرضی ہو، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ شیلا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اچھا اچھا، ضرور ووٹ دوں گا، مگر یہ سوچ لو میں قطعاً بے ضرر آدمی ہوں۔ ویٹر ویٹر، ارے ویٹر، جلدی ادھر آؤ، عمران نے شیلا کو جواب دیتے ہوئے ویٹر کو پکارنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے ویٹر اس کے قریب پہنچ گیا۔ ویٹر، کافی لے آؤ جلدی، عمران نے ویٹر کو آرڈر دیتے ہوئے کہا، اور ویٹر اسپات میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا۔ تمہارا اصل نام کیا ہے؟ شیلا نے عمران سے مخاطب ہو کر پوچھا، اور اس بار شیلا کی آنکھوں میں عمران کو ایسے جذبات نظر آئے کہ اس نے دل ہی دل میں انا للہ کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ پرنس ٹمبکٹو، عمران نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ ٹمبکٹو، یہ کیا نام ہوا؟ شیلا نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ بس شہزادوں کے ایسے ہی نام ہوتے ہیں، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ اسی لمحے ویٹر نے کافی ان کی میز پر سرو کر دی۔ تم کافی بناؤ، میں ذرا اپنے باڈی گارڈ کو طلب کر لوں، رات ہو گئی ہے اور اب مجھے ڈر لگنا شروع ہو گیا ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا اور تیزی سے اٹھ کر کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا۔ شیلا کافی بنانے میں مصروف ہو گئی، مگر اس کا ذہن عجیب کشمکش کا شکار تھا۔ اسے پرنس بے حد معصوم، بھولا بھالا اور قطعی بے ضرر معلوم ہوتا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ پرنس ونچل اس کے متعلق کیا منصوبے بنائے ہوئے ہے۔ کئی بار اس کے جی میں آیا کہ اس معصوم انسان کو آنے والے خطرے سے آگاہ کر دے، مگر پھر وہ رک گئی، کیونکہ وہ پرنس ونچل کی ظالمانہ طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی۔ اسے معلوم تھا کہ پرنس ونچل کو اگر شیلا پر ذرا برابر بھی شک پڑ گیا تو نہ ہی شیلا زندہ رہ سکے گی اور نہ ہی اسے اپنی مرضی سے موت آ سکے گی۔ دوسری بات یہ تھی کہ شیلا اس معصوم مگر بے حد وجیح نوجوان کو دل سے پسند کرنے لگی تھی۔ اب بھی کافی بناتے ہوئے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کے سامنے پرنس ونچل کا اصل روپ آشکارا کر دے، مگر پھر وہ پرنس ونچل کے دوسرے رخ کا تصور کر کے کانپ گئی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ آخری لمحوں میں وہ اشارتاً پرنس کو چوکنا کر دے گی، اس کے بعد اس کی قسمت۔ اتنے میں پرنس دوبارہ کرسی پر آ بیٹھا اور شیلا نے کافی کا کپ اس کی طرف کھسکا دیا۔ پرنس نے بڑے اطمینان سے کافی پینی شروع کر دی
اور شیلا کو اس کی معصومیت کا دل سے یقین آ گیا، کیونکہ پرنس ونچل کے کہنے کے متعلق اگر پرنس ٹمبکٹو کوئی خطرناک شخصیت ہوتا تو اسے شک بھی ہو سکتا تھا کہ کافی میں کوئی چیز نہ ملا دی گئی ہو، مگر جس اطمینان سے وہ کافی پی رہا تھا اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بیچارہ واقعی ایک احمق اور بھولا بھالا پرنس ہے۔ کیا تم نے واقعی کوئی باڈی گارڈ رکھا ہوا ہے؟ شیلا نے عمران سے پوچھا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے تھے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے تاکہ آنے والی نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔